سوال یہ ہے کہ مجھے اپنے سینے کے درمیان کافی مضبوط احساسات ہوتے ہیں. مجھے اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ دل یا دماغ میں نہیں بلکہ سینے کے درمیان ہوتی ہے. اور پچھلے جمعے کو مجھے امام علی علیہ السلام کی شدید یاد آ رہی تھی، اور وہ فیلنگ بھی اس طرح سینے کے درمیان محسوس ہو رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے، کیونکہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی. اچھا، خاتون ہے تو لیکن ہم تو اس قابل ہوتے ہی نہیں ہیں. ہم کبھی بھی اس قابل نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ججمنٹ جو اپنے آپ کو کسی قابل سمجھنا شروع ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کسی قابل کسی کو سمجھنا ہماری دسترس میں ہی نہیں ہے. یہ ججمنٹ ہی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. یہ مرشد ہے جو اپنے ان ماننے والوں کے سامنے نمودار ہوتا ہے جن کو مرشد اس قابل سمجھتا ہے. واہ. ہم تو کسی قابل نہیں ہوتے. ہم نے خالی اپنا آپ بہتر سے بہتر اور محبت میں اتنا ملوث کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنا آپ بھول جائیں، کھو دیں، اور کب وہ پھر آپ کو اٹھا لیتے ہیں، کب آپ کو چن لیتے ہیں، یہ ان کا پروگیٹو ہے. ہمارے اختیار سے باہر کی چیز ہے. صحیح. علم بھی اسی طرح اس کے پاس آتا ہے جس کو علم اس قابل سمجھتا ہے کہ میں اس کو اپنا مسکن بناؤں. صحیح. یہ جو پرٹیکولرلی جو انہوں نے کیفیت بتائی ہے، وہ کیفیت میں جتنا سمجھ سکتا ہوں وہ کیفیت ہی آپ کی صدر کی کیفیت ہے، وہ قلب کی کیفیت ہی نہیں. قلب از آن دا لیفٹ سائڈ، صدر از آن دا مڈل سائڈ. صدر از ویئر دا روح ریزائڈس. صحیح. جہاں روح کا بسیرا ہوتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں. صدر میں اگر کچھ آپ کو احساس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جب ارادہ کر لیتا ہے کسی کو ہدایت دینے کا، آپ تصور کریں اللہ ارادہ کر رہے ہیں کچھ. قرآن میں اللہ لکھ رہے ہیں کہ یرید اللہ، جب اللہ ارادہ کر لیتے ہیں کسی کو ہدایت دینے کا تو وہ اس کی صدر کو شرح صدر کرتے ہیں، صدر چاک کرتے ہیں للاسلام، اسلام کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادے پہ ہی کسی کی شرح صدر ہوتی ہے. اگر آپ کو صدر میں احساس ہونا شروع ہو گیا ہے تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کو کسی قابل سمجھ لیا ہے. اور اگر آپ کو علی علیہ السلام کی کوئی خاص محبت آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ولایت کے رستے سے آپ کو ہدایت ملے گی. یہ ہے آپ کے سوال کا ذریعہ ہاشمی ورژن آنسر. صحیح. کوئی شاید مجھ سے بہتر آپ کو جواب دے سکتا ہو اس کا. جو مجھے سمجھ میں آیا میں وہ جواب دے رہا ہوں کہ ولایت صرف اور صرف آقا علیہ السلام کے بقول علی علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، اور علی علیہ السلام آگے جس کو ٹرانسفر کرتے ہیں ولایت اسی کے پاس جاتی ہے. صحیح. اور کسی کے پاس ولایت نہیں جا سکتی سوائے آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے کے. جہاں آقا علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں وہاں سے ولایت ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کا اشارہ کیا، علی علیہ السلام آگے اپنے جس شخص کو اس رستے پہ لے کے آتے ہیں وہ ولایت دیتے ہیں. تو آپ کو جو ہدایت ملے گی، جو حکمت ملے گی، جو روشنی ملے گی، وہ مولا علی علیہ السلام کی توسط سے، ان کی وساطت سے، ان کی ولایت کے رستے سے آپ کو ہدایت اور ولایت ملے گی. سو واٹ آئی وڈ ریکمینڈ ٹو دس پرسن، نہج البلاغہ پڑھیں ٹو بگن ود، جس میں مولا علی علیہ السلام کے تمام خطبات تحریر کردہ ہیں. یہ مت سوچیں کہ کیا کون سی بک آتھینٹک ہے کون سی نہیں. آتھینٹک آپ کا دل بتاتا ہے کہ تصدیق آپ کا دل کرتا ہے. صحیح. دل وہ جگہ ہے، قلب وہ جگہ ہے جہاں پہ روح اپنے اطمینان کے ذریعے آپ کے دماغ کو سگنل دیتی ہے. صحیح. روح کا دماغ سے کمیونیکیشن یہ دل کے تھرو ہوتا ہے. قلب اتنا ضروری چیز ہے. اگر قلب میں اطمینان نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ روح نے اشارہ کر دیا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. صحیح. سمجھ رہے ہیں؟ ضمیر جتنی بھی ملامت کرے یا ضمیر جتنا بھی روکے کسی چیز سے، جب تک دل میں اطمینان، دل جب تک اس کی گواہی نہیں دیتا، دل ضمیر کی بھی نہیں سنتا. پھر جب دل اپنے کسی چیز کے اوپر آ جاتا ہے تو
جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں اور خضر علیہ السلام ایک جوان بچے کا یا لڑکے کا گلا اتار دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا؟ دیوار گرائی سمجھ میں آئی, کشتی میں سوراخ کیا سمجھ میں آیا, خیر سمجھ میں تو وہ بھی نہیں آیا, سوال تو اٹھایا, لیکن یہ آپ نے بچے کی جان لے لی. یہاں پہ سفر بے شک رکتا ہے, رک جائے, میں سوال کروں گا, کیونکہ انہوں نے منع کیا تھا کہ سوال نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے جہاں پہ ضمیر بھی نہیں یہ دیکھتا کہ خضر علیہ السلام ساتھ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے. وہ ضمیر نہیں, پھر اس ٹائم دل ان کا کہہ گیا کہ یہ کیا ہوا, یہ ایسی کوئی چیز ہو گئی ہے جس پہ میں سوال اٹھاؤں گا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. اس پہ خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں اچھا سفر بند, اب میں سفر نہیں کنٹینیو کر, اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے وہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, فلاں کیوں کیا. تب موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا یار غلطی ہو گئی مجھ سے, مطلب کہ اب میں واپس لیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں بس اب سفر ختم. تو ضمیر, قلب, صدر, روح, یہ تین وہ آنکھ سے اوجھل چیزیں ہیں جو ایک اور آنکھ سے اوجھل چیز ذہن کو اپنے اس اوجھل اس غیب میں ہی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو میرا دماغ نظر نہیں آتا, نہ مائنڈ نظر آتا, نہ ذہن, نہ تخیل, نہ سوچ, کچھ نہیں نظر آتا. یہ سوچ, خیال, وہم, فکر, یہ سب کچھ غیب میں ہی ہو رہا ہے. دل بھی غیب میں اس کو کمیونیکیٹ کر رہا ہے, ضمیر بھی غیب میں کمیونیکیٹ کرتا ہے, فرشتے بھی غیب میں لکھتے ہیں, روح بھی غیب سے جواب دیتی ہے. پتہ نہیں ہم حاضر کو اتنی ویلیو کیوں دیتے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتا جب سارا کچھ غیب میں ہو رہا ہوتا. بٹ دا پوائنٹ از روح نے دل کے تھرو ہی کمیونیکیٹ کرنا ہے. اگر آپ کے دل میں کوئی چیز آ گئی ہے, دل میں مولا علی کا ذکر آ گیا ہے, دل میں مولا علی کی یاد آ گئی ہے, تو روح کہہ رہی ہے کہ ولایت کے رستے سے ہدایت لے لو. ناج البلاغہ پڑھیں, اس کی اوتھینٹسٹی کو نہ مت دیکھیں. جہاں جہاں جو چیز آپ پڑھتے جائیں گے دل گواہی دیتا جائے گا اوتھینٹک ہے, دل گواہی دیتا جائے گا نہیں ہے اوتھینٹک, دل گواہی دے گا ٹھیک ہے, دل گواہی دے گا نہیں, اس پہ چلتے جائیں. ناج البلاغہ پڑھیں. خطبات میں جو صورتیں آیات کا مولا علی کا ایک بہت خوبصورت طرز بیان ہے, اس میں وہ قرآن کی آیات بھی بیچ میں لے آتے ہیں. تو وہاں سے ایک دم قرآن کی طرف جائیں کہ مولا علی نے یہ آیت کیوں یوز کی, کرتے 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 آپ کو مولا علی کی زبان میں تفسیر ملنا شروع ہو جائے گی قرآن کی. وہ ہے ہدایت کا سب سے خوبصورت رستہ جو علی علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے. سوال ہے جی کہ اب اس کو آپ مختصراً بتا دیں, اگر آپ زندگی کا سب سے بڑا سبق آپ نے کیا حاصل کیا ہے, اور اگر کسی کو ایک نصیحت کرنی ہو کامن, وہ کیا ہو سکتی ہے, جو یونیورسل نصیحت پوچھ رہے ہیں؟ اقبال کا ایک شعر ہے, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. مجھے آپ کی اس سے بات یہ یاد آئی کیونکہ مجھے تو ابھی تک ایسا کوئی سبق ادب کے علاوہ, اقبال نے کہا ہے کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ. تو میں محبت کے راستے کا, عشق کے راستے کا مسافر ہوں, طالب علم ہوں, اور اس میں مجھے جو ابھی تک لیسن ملا ہے وہ ہے ادب کا. ادب, ڈسپلن, نظم, جس کو جیسے جناح نے کہا تھا, یونٹی یا فیتھ, یونٹی, ڈسپلن, ایمان, اتحاد, نظم. یہ جو نظم والا سیکشن ہے, ڈسپلن, یہ ہے ادب. تو اقبال اور جناح کے دونوں کی, اقبال کا میں نے آپ کو شعر سنا دیا, جناح کی آپ کو کوٹیشن دے دی. یہ میرے روحانی اساتذہ ہیں, میں ان سے انہی کی روشنی سے تو میں اپنے دیے جلاتا ہوں. تو ادب کا ایک لیسن ہے جو میں آگے کنوے کر سکتا ہوں, اور ادب سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے. اور جہاں تک بات ہے دوسرے مصرے کی, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, تو اسی سے لیا جائے گا جس نے یہ سبق پڑھے ہوں گے جو پہلے مصرے میں لکھے ہیں. باقی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے دنیا کی امامت, ان سے تو مسجد میں نماز کی امامت کا یا گھر میں 2 بندوں کی جماعت کی امامت کا کام بھی نہیں لیا جانا چاہیے جنہوں نے پہلے مصرے کے سبق نہیں پڑھے.